السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ قربانی کے لیے کیا اصول اور ضابطے ہونے چاہیے، تفصیل سے بیان کریں۔ تو اس میں واضح ہونا چاہیے، قربانی جو ہے اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، استطاعت ہے، تو ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اور وہ قربانی اس کے باوجود نہ کرے، طاقت کے باوجود، تو ہماری عیدگاہ سے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ سے قریب نہ آئے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3123، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح ابن ماجہ میں حسن قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ كنا وقوفا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفۃ فقال یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ لوگوں، ہر فیملی پر ہر سال قربانی عائد ہوتی ہے۔ یہ روایت بھی ترمذی حدیث نمبر 1555، ابو داود 2771، ابن ماجہ 3125 نمبر کی حدیث ہے۔ شیخ البانی نے اس کو بھی حسن قرار دیا ہے صحیح ابن ماجہ میں۔ تو اس طریقے سے ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ قربانی کرنا ضروری ہے، وسعت ہے تو ضروری ہے، یہ واجبات میں سے ہے قربانی۔ ایسی صورت میں اگرچہ جمہور نے اس کو سنہ مؤکدہ کہا ہے، لیکن ان دلائل سے اس کا وجوب واضح ہوتا ہے۔ اسی طرح جندب بن سفیان البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں، شہدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر قال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح فليعيد مكانها اخرى ومن لم يذبح فليذبح۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن یوم النحر کو 10ویں ذی الحجہ کو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شریک ہوا، تو آپ نے فرمایا من ذبح قبل ان یصلی، کہ جو نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر لیا، جس نے قربانی کو، یعنی نماز عید سے پہلے جس نے ذبح کیا، فلیعید مکانہا اخری، تو اس کی جگہ دوسری قربانی کرے۔ ومن لم یذبح فلیذبح، اور جس نے ذبح نہیں کیا تو وہ نماز پڑھنے کے بعد ذبح کرے۔ تو جو ہے یہاں آپ نے لوٹانے کا حکم دیا، اگر نماز سے پہلے ذبح کر لیا تو نماز کے بعد اس کو دوبارہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی وجوب کی واضح دلیل ہے، یہ بھی وجوب کی واضح دلیل ہے۔ تو اس لیے جو قربانی جو ہے مستطیع پر واجب ہے، اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور قربانی جو ہوگی یہ گائے، اونٹ اور بکرا یا دمبا دونوں جنس کو شامل ہے۔ بکرا اور دمبا ہو یا گائے ہو یا ابل ہو، یہی بہیمۃ الانعام۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ سورہ حج آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے ان کی عبادت کا، قربانی کا طریقہ سکھایا ہے، بتایا ہے، تاکہ وہ اللہ رب العالمین نے انہیں جو چوپائے دیے ہیں ان پر اللہ کا نام ذکر کر، یعنی قربانی کریں۔ تو یہ جو ہے بہیمۃ الانعام، یہ جو ہے اونٹ، گائے اور بکرا اور دمبا کو کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں جنس، دونوں کو نر اور ہوں یا مادہ، نر ہوں یا مادہ ہوں، دونوں کو جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے، دونوں پر اس کا جو ہے اطلاق ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میں سے
جو ہے نر یا مادہ گائے کا، اسی طرح نر یا مادہ اونٹ کا، یا جو ہے اسی طریقے سے جو ہے اس میں جو ہے بکرے اور دمبے کے نر اور مادہ، اونٹ گائے اور بکرے اور دمبے، یہی وہ جنس ہے جس میں قربانی جو ہے مشروع ہے اور کی جاتی۔ تو اس طرح سے جو ہے قربانی انسان کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، قربانی کرنے کی کوشش جو ہے کرنی چاہیے انہی جنسوں میں سے، جو ہے نر ہوں یا مادہ جو ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں جو ہے ان کی عمر کا خیال رکھنا ضروری، عمر کا خیال رکھنا یہ جو ہے ضروری ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث سے جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزءۃ من الضأن، جو ہے آپ نے فرمایا کہ صرف دانتا جانور ذبح کرو، نہ ذبح کرو مگر دانتا جانور، تو گائے ہو، اونٹ ہو، اور جو ہے بکرا یا دمبا ہو، اس کا دانتا ہونا چاہیے، دانتا جانور ذبح کرنا چاہیے۔ الا ان یعثر علیکم، الا کہ نہ ملے دانتا، فتذبحوا جزءۃ من الضأن، تو آپ نے کہا بھیڑ کا جو ہے سال بھر کا بچہ ذبح کر سکتے، بھیڑ کا صرف، تو یہ مجبوری میں ورنہ جو ہے دانتا ہوا ہونا چاہیے، گائے ہو، بھینس اور بیل ہو، گائے اور اسی طرح سے اونٹ اور اسی طریقے سے بکری اور جو ہے دمبا، سب کا جو ہے دانتا تلاش کرنا چاہیے، اور اس عمر کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث واضح۔ اور جو ہے اسی طریقے سے اونٹ اور گائے اور بکری جو ہے یا دمبا یا بکرا، تو اس میں سے گائے میں 7 جو ہے قربانیاں ہیں، اونٹ میں 7 اور بوقت ضرورت 10، اور جو ہے اسی طریقے سے دمبا اور بکرا میں 1 جو ہے۔ تو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے یہ چیز وارد ہے، چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلین بالحج، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے نکلے، فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل 7 منا فی بدنہ، کہ جو ہے کہ ہم نے جو ہے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم گائے میں اور اونٹ میں 7 شریک ہو جائیں، 7 افراد کے شریک ہونے کا حکم دیا، تو اونٹ میں 7 اور گائے میں 7 اور بکرا اور دمبا میں جو ہے 1، جو ہے یہی نظام ہے، جو ہے یہ روایت جو ہے جو پیش کی گئی، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1318۔ تو بہرحال یہ جو ہے قربانی کی تعداد کے اعتبار سے یہ ہے۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کہ كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فحضر الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا سفر ہی کی حالت میں، فاشترکنا فی الزجور ان 10، فی الجزور ان 10 والبقر ان 7، فاشترکنا فی الجزور ان 10 والبقرۃ ان 7، تو اونٹ میں ہم 10 شریک ہوئے اور گائے میں ہم 7 شریک ہوئے، 7 آدمی۔ یہ روایت جو ہے ترمذی حدیث نمبر 907 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 3131 جو ہے، اور شیخ البانی نے صحیح ابن ماجہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ روایت نسائی میں ہے جلد نمبر 7 صفحہ 222 پہ۔ تو جو ہے اس طرح سے جو ہے بوقت ضرورت اونٹ میں جو ہے 10 کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ یہاں سفر کا عالم تھا، سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ میں 10 کو شریک کیا، تو اس طریقے سے جو ہے یہ شرکت ہوگی۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے یہ جانور کیسے ہونے چاہیے جن کی قربانی کی جائے، تو ان کے سلسلے میں یہ ہونا چاہیے کہ جانور خوبصورت ہو، تندرست و توانا ہو، نقص اور عیب سے پاک ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں عبیدہ بن فیروز جو ہے کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے اس سلسلے میں سوال کیا کہ کس طرح کے جانوروں کی قربانی سے منع کیا گیا ہے، ہمیں قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو رسول جو کہتے ہیں حضرت براء بن عازب نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ چیز 3-4 چیزوں کی طرف اشارہ کیا، جو ہے ایک انگلی دبا کر 4 انگلیوں سے اشارہ کیا کہ اربع لا تجزئ فی الاضاحی، جو ہے 4 طرح کے جانور قربانی میں جو ہے کافی نہیں ہیں، یعنی نہیں کرنا چاہیے۔ 4 طرح کے جانوروں کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ العوراء البین عوارها والمریضة البین مرضها والعرجاء البین ضلعها والکثیرة التي لا تنقی، کہ 4 طرح کے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ العوراء البین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن جو ہے واضح ہو، جو دکھائی نہ دیتا ایک آنکھ سے یا دونوں آنکھ سے۔ والمریضة البین مرضها، اور ایسا مریض جانور کہ جس کی بیماری بالکل واضح ہو کہ ہاں یہ بیمار ہے۔ والعرجاء البین ضلعها، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ والکثیرة التي لا تنقی، ایسا دبلا پتلا جانور جس پہ گودے ہی نہ ہو، گوشت ہی نہ ہو۔ تو اس طرح 4 طرح کے جانوروں کی قربانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس سے بچا جائے، اور اس پر امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس 4 عیوب کے سلسلے میں علماء کا جو ہے اجماع ہے کہ لا تجزئ التضحیۃ بها، ایسے جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی۔ علماء کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے۔ تو اس طرح کے جانور جن کے اندر یہ عیوب واضح طور سے پائے جائیں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے، اور جس سے جو اقل ہے عیب پائے جاتے ہیں وہ اس کے بھی اگر عیب ہے تو وہ بھی کراہت ہے، اس میں مکروہ ہے، جو ہے ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ جانوروں کو خریدتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو عمر کی بات آئی کہ ان کی عمر کا خیال رکھیں دھاتے ہوئے جانور کی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو ہے ہر عیب سے پاک ہونا، یہ 2 چیزیں ضرور خیال کرنا چاہیے جانوروں کو خریدتے ہوئے۔ اور پھر جو ہے ایک قربانی ایک فیملی کی طرف سے یہ کافی ہے، ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی جو ہے کافی ہے، جو ہے جیسا کہ عطا بن یسار روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیف کانت الضحایا فیکم علی اہل عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا کیا رواج تھا، کتنی قربانیاں دیتے تھے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ فیاکلون ویطعمون ثم تباہ الناس فصار کما ترى، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے انسان اپنی فیملی اپنے اور اپنے فیملی کی طرف سے ایک بکرا یا دمبا ذبح کرتا تھا، ایک قربانی دیتا تھا اپنی فیملی کی طرف سے، یعنی فیملی میاں بیوی، ماں باپ، میاں بیوی اور بچے، میاں بیوی اور بچے، یہ فیملی ہے۔ فیاکلون ویطعمون، خود کھاتے تھے دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، یہی رواج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ پوری فیملی کی طرف سے ایک قربانی دی جاتی تھی۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے۔
فیاکلون و یطعمون، خود کھاتے تھے دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، ثم تباہ الناس، پھر لوگ فخر و مباحات میں لگے اور ایک سے زیادہ قربانیاں کرنے لگے، فصار کما ترا، تو جو صورتحال ہے وہ تم دیکھ رہے ہو کہ اتنی زیادہ قربانیاں کرتے ہیں پھر بھی لوگوں کو گوشت نہیں پہنچتا۔ یہ حدیث ہے ترمذی حدیث نمبر 1541 اور ابن ماجہ 3147 نمبر کی حدیث ہے۔ شیخ البانی نے صحیح ابن ماجہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو صحابہ کے ہاں کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں یہی دستور اور رسول تھا کہ ایک فیملی کی طرف سے، پوری فیملی کی طرف سے قربانی دی جاتی تھی۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے ہوئے کہتے تھے اللہم تقبل من محمد و من آل محمد، اے اللہ تعالیٰ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آپ کے آل کی طرف سے اس کو قبول کر لے۔ تو صرف اپنے لیے خاص نہیں کرتے تھے قربانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو بھی قربانی میں شامل کرتے تھے۔ یہ واضح ہونا چاہیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے۔ تو سنت یہ ہے کہ ایک قربانی پورے گھر بھر کی طرف سے، یعنی پوری فیملی، میاں بیوی اور بچوں کی طرف سے ہونی چاہیے۔ یہی طریقہ رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی طریقہ رہا ہے، ایک قربانی ہونی چاہیے۔ اللہ بھی فرماتے تھے اللہم تقبل من محمد و من آل محمد، اے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کی طرف سے قبول کر لے، اہل خانہ کی طرف سے اس قربانی کو قبول کر لے۔ یہی طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو اس سنت کو جو ہے ہمیں زندہ رکھنا چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور فخر و مباحات میں جو ہے نہیں مبتلا ہونا چاہیے، فخر و غرور میں نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے 1967 نمبر کی، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، تو اس کے اندر فرماتی امر بکبش اقرن یطو فی سواد ویبرق فی سواد وینظر فی سواد فأوتی به لیضحی به قال یا عائشہ حلم المدیہ ثم قال اشہزی بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجاه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد۔ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگ دار خوبصورت بکرے کو لانے کا حکم دیا جو ہے، اور اب بکرا لایا گیا تاکہ آپ قربانی کریں۔ آپ نے کہا عائشہ چھری کو تیز کرو اور اسے پتھر سے رگڑو۔ میں نے پتھر سے رگڑ کر تھوڑی تیز کی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھری سنبھالی اور میڈھے کو لٹایا اور پھر جو ہے اس کو ذبح کیا۔ ذبح کرتے آپ نے کہا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد۔ آپ نے کہا بسم اللہ، اے اللہ تو اس کو قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ کے اہل و عیال کی طرف سے، آپ کی امت کی طرف سے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس طرح ابو داؤد حدیث نمبر 2792 اور صحیح ابن حبان حدیث نمبر 5915۔ تو یہ طریقہ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قربانی میں آپ جو خوبصورت جانور کا انتخاب کرتے تھے، اور قربانی میں اپنے ساتھ اپنے بال بچوں کو بھی شریک کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے قربانی کا۔ اور اسی طرح یہ بھی واضح رہے کہ قربانی یہ جو ہے 4 دن ہیں، قربانی کے 4 دن ہیں، ایک تو یوم النحر اور 3 دن ایام تشریق کے۔ یوم النحر 10ویں ذی الحجہ اور ایام تشریق 11، 12، 13 تاریخ ہیں، جیسا کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، کل ایام التشریق ذبح، پورے ایام تشریق یہ ذبح کے ایام ہیں۔ دیکھیے مسند احمد جو ہے حدیث نمبر
16,751 جلد نمبر 27 صفحہ 316۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو جو ہے کل ایام تشریقی ذبح، ایام تشریق کل کا کل یہ ذبح کے ایام ہیں، قربانی کے ایام ہیں جو ہے، تو پورے دنوں میں ذبح کر سکتے ہیں کہ 4 دن قربانی کے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک حکم قربانی کے سلسلے میں یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کرنے کی نیت کرتے ہیں تو ان کو پہلی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے جو ہے بال اور ناخن تراشنے سے باز آ جانا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں اذا رأیتم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہتی ہیں کہ جب تم ہلال ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، یعنی رویت ثابت ہو جائے اور قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور اپنے ناخن کاٹنے سے باز آ جاؤ، نہ ناخن کاٹو اور نہ ہی بال کاٹو۔ جو ہے یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1977، حدیث نمبر 1977 صحیح مسلم، ابو داؤد حدیث نمبر 2774، اور جو ہے اسی طرح ترمذی حدیث نمبر 1561، اور اسی طریقے سے جو ہے ابن ماجہ حدیث نمبر جو ہے 3149، اور سنن نسائی جلد نمبر 7 صفحہ 212 اور 211 اور 212۔ تو بہرحال یہ روایت ہے کہ انسان کو نہ ناخن کاٹنا چاہیے نہ بال کاٹنا چاہیے اول ذی الحجہ سے جو قربانی کرنے کی نیت جن کی ہے، اس سے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب تک قربانی نہیں کر لیتے ناخن اور بال نہیں تراشنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے سنت یہ ہے کہ جو ہے انسان خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کی مکمل پیروی ہو سکے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین فرأیتہ واضعا قدمہ علی صفاحہما یسمی ویکبر فذبحہما بیدہ، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے خوبصورت میڑھوں کی قربانی کی، تو میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنا قدم مبارک اس کے شانے پر رکھا اور بسم اللہ کہا، اللہ اکبر کہتے رہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہا، اور اپنے ہاتھ سے اپنے دستے مبارک سے اس کو ذبح کیا۔ دیکھیے بخاری حدیث نمبر 5558، صحیح مسلم حدیث نمبر 1966۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے، تو انسان کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ذبح نہیں کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے دوسرے سے جو ہے ذبح کرا سکتا ہے، اس سے ذبح کرا سکتا ہے، لیکن اس کی اجرت گوشت یا چمڑے کی شکل میں نہ دے۔ اس کی اجرت اگر دینا ذبح کرنے والے کی تو پیسے سے دے، نقدی دے، نہ تو گوشت دے ذبح کے طور پر اجرت کے طور پر، اور نہ ہی چمڑا جو ہے اجرت کے طور پر دے۔ چنانچہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جو ہے کہ جو ہے میں جو ہے آپ کی جو ہے علی بدنہ ونتصدق بلحمہا وجلودہا وجلتہا، ان سب کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور آخر میں کہا وَأَن لَا أُوتِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہر کا حکم دیا اور یہ شرط لگائی کہ جو ہے اونٹ جو ہے جزار کو، قصاب کو جو ہے کچھ نہ دیں، اس میں سے کچھ نہ دیں۔ جو ہے وہ کہتے ہیں وَنَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا، ہم اپنی طرف سے دیتے ہیں، ہم اپنی طرف سے جو ہے دیتے ہیں، اور قربانی میں سے جزار کو، قصاب کو جو ہے دینے کی ضرورت نہیں، جو ہے دینا جائز نہیں ہے،
اور اسی طرح سے یہ مستحب ہے کہ قربانی کا گوشت خود کھائے، پاس پڑوس کے لوگوں کو دے، دوست اور احباب کو ہدیہ اور تحفہ دے، اور اسی طریقے سے فقراء مساکین پر صدقہ کرے جو ہے، کیونکہ سب فقراء مساکین کا نہیں ہے، بلکہ خود کھائیے، بال بچوں کو کھلائیے، پاس پڑوس کے لوگوں کو دیجیے، دوست اور احباب کو دیجیے، رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ یہ سب کو سنت یہ ہے کہ سب کو دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور محتاج و فقیروں کو بھی کھلاؤ جو ہے۔ اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، کھاؤ اور رکھو اور جو ہے صدقہ و خیرات، صدقہ بھی کرو۔ تو اس طرح سے جو ہے قربانی کے لیے یہ بعض موٹے موٹے مسائل تھے جس کو یہاں واضح کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔